بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بنت ہوا چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفہ ہدیہ نذرانہ پیش کریں تاکہ یہ آخرت میں ہمارے لیے ہماری بخشش کا وسیلہ بن سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ کل کی ویڈیو میں درود پاک کی فضیلت سے متعلق ایک مقروض کی ایک ایسا سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جس نے پریشانی کے عالم میں درود پاک کی کثرت کی اور اسے حضور نبی کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور اب اس کے معاملات حل ہوئے۔ اسی طرح آج آپ کے ساتھ درود پاک کی برکت سے جان کنی میں آسانی کے 4 ایسے واقعات شیئر کروں گی جس کو پڑھنے سے ہمیں درود پاک کی اہمیت کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو کہ نہایت گناہ گار اور مجرم تھا، اس نے 100 سال یا 200 سال فسق فجور میں گزار دیے۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے گھسیٹ کر کوڑا کرکٹ کی جگہ ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے پیارے کلیم، ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور بنی اسرائیل نے اسے گندگی میں پھینک دیا ہے۔ آپ اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ اسے وہاں سے اٹھائیں، تجہیز و تکفین کر کے آپ اس کا جنازہ پڑھیں اور لوگوں کو بھی جنازہ پڑھنے کی رغبت دلائیں۔ جب کلیم اللہ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس میت کو دیکھ کر پہچان لیا۔ تمیل حکم کے بعد عرض کی، یا اللہ، یہ شخص مشہور ترین مجرم تھا، تو بجائے سزا کہ یہ اس عنایت کا حقدار کیسے ہوا؟ فرمان آیا کہ بے شک یہ بہت بڑی سزا عذاب کا مستحق تھا، لیکن اس نے ایک دن تو رات مبارکہ کھولی اور اس میں میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا دیکھا۔ محبت کے ساتھ اس سے بوسہ دیا اور درود پاک پڑھا، تو اس نام پاک کی تعظیم کرنے کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ، ایک مریض نزا کی حالت میں تھا۔ اس کا دوست تیمارداری کے لیے آیا اور دیکھ کر پوچھا، اے دوست، جاں کنی کی تلخی کا کیا حال ہے؟ جواب دیا، مجھے کوئی تکلیف نہیں محسوس ہو رہی، کیونکہ میں نے علماء کرام سے سن رکھا ہے کہ جو شخص حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرے، اسے اللہ تعالیٰ موت کی تلخی سے امن دیتا ہے۔ ایک اور واقعہ، خلاد بن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر جب چاند کنی کی حالت طاری ہوئی تو اس کے سر کے نیچے سے ایک ٹکڑا کاغذ ملا جس پر لکھا ہوا تھا، حاذہ برات من النار خلاد بن کثیر۔ لوگوں نے اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ اس کا عمل کیا تھا؟ جواب ملا کہ یہ ہر جمعے کو 1000 بار درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی نبی الامی وآلہ وسلم۔ اسی طرح حضرت احمد بن ثابت مغربی قدسیرا نے فرمایا، میں نے جو درود پاک کی برکتیں دیکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ایک رات تہجد کے لیے اٹھا، تہجد پڑھ کر بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے پڑھتے مجھے اونگ آ گئی تو میں نے کہا کہ ایک شخص کو پکڑے ہوئے گھسیٹتے لے جا رہے ہیں، جس کے گلے میں توک تھا، گندک کا لباس جو کہ ٹخنوں تک تھا پہنا ہوا ہے، اور وہ بڑے جسم والا، بڑے سر والا آدمی تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ، ناک بڑی اور منہ پر چیچک کے داغ تھے۔ میں نے ان سے گھسیٹنے والوں سے کہا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دے کر پوچھتا ہوں کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ابو جہل تون ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، اے خدا تعالیٰ کے دشمن، تیری یہی سزا ہے، اور یہ سزا اس کی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرے۔ پھر میں نے دعا کی، یا اللہ، یہ تو تھا تیرا اور تیرے پیارے نبی کا دشمن۔ یا اللہ، اب مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف فرما۔ اللہ مجھے یہ انعام عطا کر، تو ارحم الراحمین ہے۔ پھر میں نے دیکھا
کہ میں ایک ایسی جگہ میں ہوں جس کو میں پہچانتا نہیں۔ اچانک ایک جان پہچان والا دوست ملا جو کہ حاجی اور نیک بزرگ تھا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد تشریف لے جا رہا ہوں۔ میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ ایک گھڑی گزری تھی کہ ہم مسجد نبوی شریف میں پہنچ گئے تو ساتھی نے فرمایا یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد مبارک۔ میں نے کہا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے، لیکن مسجد والے آقا کہاں ہیں؟ اس نے کہا ذرا صبر کرو، ابھی حضور تشریف لانے والے ہیں۔ تو شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور ان کے ساتھ ایک اور کامل بزرگ بھی تھے جن کے چہرہ انور میں نور تھا۔ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سلام عرض کیا تو حضور نے فرمایا اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بھی سلام عرض کرو۔ پھر میں نے ان کی خدمت بابرکت میں بھی سلام عرض کیا اور دونوں سرکاروں سے دعا کی درخواست کی تو دونوں حضرات نے دعا فرمائی۔ پھر میں نے دونوں کے حضور عرض کی کہ آپ دونوں میرے ضامن ہو جائیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے اس بات کا ضامن ہوں کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ پھر میں نے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع عطا کرے۔ یہ سن کر فرمایا مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب میں درود پاک پڑھتا ہوں تو کیا آپ میرا درود پاک سنتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں سنتا ہوں، اور تیری مجلس میں ملائکہ مقربین بھی آتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے ضامن ہو جائیں۔ تو فرمایا تو میری ضمانت میں ہے۔ میں نے عرض کی حضور میرے متوسلین کے بھی ضامن ہو جائیں۔ فرمایا میں ان کا بھی ضامن ہوں۔ میں نے عرض کی حضور میرے متوسلین میں سے فلاں بھی ہے۔ فرمایا وہ نیکوکاروں سے ہے۔ پھر میں نے اپنے شیخ کے متعلق عرض کی تو فرمایا وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ حضور ان سب کے ضامن ہو جائیں جو میری اس کتاب کو پڑھیں جو میں نے درود پاک کے متعلق لکھی ہے۔ فرمایا میں اس کتاب کے پڑھنے والوں کو اور جو اس میں مندرجہ درود پاک پڑھنے والے ہیں سب کا ضامن ہوں، اور تجھ پر لازم ہے کہ تو اس درود پاک کو پڑھے اور کثرت کرے، اور تیرے لیے ہر وہ نعمت ہے جو تو نے سوال کیا۔ پھر میں بیدار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے گا، اور یہ کہ وہ ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے دونوں جہان میں محروم نہیں رکھے گا۔ بے شک۔ جی یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا فوراً سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی جتنا زیادہ ہو سکے آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ ہر ایک شخص درود پاک کی فضیلت اور اہمیت سے جان سکے اور اسے اپنی زندگی میں معمول کا حصہ بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔